بابر صاحب، ڈار منشی، بڑا بھگوڑا میاں، چھوٹا میاں، دل چھوٹا، ڈیزل مولانا، ٹیپ مریم، کیا کہتے ہیں آپ؟ اسامہ صاحب، مجھے فیاض الحسن چوہان صاحب یاد آ گئے. یہ عمران خان صاحب کی یہ جو میں ساری تقریر سن رہا تھا تو مجھے فیاض الحسن چوہان یاد آ گئے. آج سے تقریباً 1.5 سال پہلے ان کے ساتھ ایک بیٹھک ہوئی، دفتر آئے. میں نے ان سے پوچھا کہ چوہان صاحب اتنی مہنگائی ہے، بیڑا غرق ہوا ہے، تو کس طرح سے آپ آگے الیکشن میں جائیں گے؟ کیا نریٹیو ہوگا؟ کیا عوام کو بتائیں گے؟ انہوں نے کہا جی بڑا سمپل ہے، پرائم منسٹر نے ہمیں پہلے ہی کہہ دیا. اور وہ ہر بریفنگ میں کہتے ہیں، جب ہم سے کہتے ہیں کہ یہ مہنگائی ہے، انہوں نے کہا جی ہم نے اگلا الیکشن بھی اسی بات پہ لڑنا کہ یہ سارے چور ہیں. اچھا. تو میں نے کہا یہ مہنگائی، بے روزگاری، یہ سارا کچھ. انہوں نے کہا جی اس کو کون پوچھتا ہے، ایشو یہ ہے کہ یہ جو سودا بکتا ہے وہ بیچنا ہے. ہم نے یہی نعرہ لگانا ہے کہ جناب یہ سارے چور تھے، انہوں نے ملک کی اکانومی کا بیڑا غرق کر دیا، اور یہی ہمارا لوگ رسپونڈ کر رہے ہیں سر وہاں جلسے میں. سر جذبہ نظر آ رہا ہے. خیر لوگ تو سر کل پی ٹی آئی نون لیگ کا آئے گا، وہاں بھی رسپونڈ کر رہے ہوں گے. اچھا. ایشو یہ ہے، آپ تو جنرل پبلک سے جا کے پوچھیں نا. یہ اب 22 کروڑ 23 کروڑ کی آبادی میں سے 10-15 ہزار لوگ جو ہیں جو وہاں پر اکٹھے کیے گئے ہیں، آپ ان سے ساری 22 کروڑ عوام کا انالیسس نہیں لگا سکتے. اب اسامہ صاحب مجھے ایک بات بتائیں. عمران خان صاحب نے جو آج کہا کہ جی میاں صاحب آپ بگوڑے ہیں، باہر جا کے بیٹھے ہوئے ہیں، میرا ان سے ایک سوال ہے کہ میاں صاحب اگر بیمار نہیں تھے، اگر ان کے پلیٹلیٹس 2000 نہیں تھے، تو ان کی ساری رپورٹس جو تھی وہ سروس ہسپتال میں پیمس میں تیار ہوتی رہیں. وہاں پر سرکاری ڈاکٹر تھے، منسٹر تھی، اوپر سے چیف منسٹر تھا، اوپر سے آپ کی ساری گورنمنٹ تھی. اگر وہ آپ سب کو چونا لگا کے چلے گئے تو میرا پہلا سوال یہ بنتا ہے کہ کیا اس کی انویسٹیگیشن نہیں ہونی چاہیے کہ کیا نواز شریف بیمار تھا یا نہیں تھا؟ اور اگر نہیں تھا تو پھر جعلی رپورٹیں کس نے بنائیں؟ کوئی ایک تو ذمہ دار ہوگا، پیمس کا ہیڈ ذمہ دار ہوگا، منسٹر ذمہ دار ہوگی، سیکرٹری ہیلتھ ذمہ دار ہوگا، وزیر اعلیٰ ذمہ دار ہوگا. کسی ایک پہ تو ذمہ داری آئے گی. کیوں نہیں انہوں نے اس کی انویسٹیگیشن کی؟ اگر نواز شریف بیمار نہیں تھا، جعلی رپورٹوں پہ وہ ان کو فراڈ دے کے چلا گیا، انہوں نے اس کی انویسٹیگیشن کیوں نہیں کی؟ دوسری بات یہ ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا. اب تقریباً 3.25 سال ہو گئے ہیں اسامہ صاحب ان کی گورنمنٹ کو. صحیح ہے. اب مجھے ایک بات بتائیں کہ شہباز شریف پاکستان میں ہے، زرداری صاحب پاکستان میں ہے، بلاول بھٹو زرداری پاکستان میں ہے، فریال تالپور پاکستان میں، پھر پارٹی کی ساری لیڈرشپ، نون لیگ کی جتنی لیڈرشپ پاکستان میں ہے، احسن اقبال جتنے بھی ہیں سر، وہ تو سارے باہر ہیں. کوئی ایک اندر نہیں ہے. کسی ایک کو اس ٹینیور میں تو سزا نہیں ہوئی. کوئی ایک نام بتا دے جس کو اس ٹینیور میں سزا ہوئی ہو. کوئی بھی نہیں ہے. کوئی 1 روپیہ آپ کسی سے نکلوا سکے ہوں، 1 روپیہ نہیں. ہاں میں یہ ضرور حساب لگا لیں کہ گورنمنٹ کا ابھی تک کتنا پیسہ لگا ہے. جو لندن ٹیمیں بھیجی گئیں، جو ان کو پکڑ کے شہباز شریف کو جہاز پہ بٹھا کے اسلام آباد نیشنل اسمبلی کے اجلاس میں لے کے جاتے رہے، اور ان کی ساری جو جیلوں میں ان کے جو نخرے اٹھاتے رہے، کتنا خرچہ آیا تھا وہ قوم کو بتا دیں. اور نکالا کیا ان سے؟ اچھا وہ آپ کے سامنے. اچھا یہ بتائیں غلام صاحب کہ یہ جو تقریر ہے یہ باقاعدہ ایک جلسے کی لگتی ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ بلدیاتی الیکشن کے لیے ہے یا جنرل؟ تو یہ کون سا پلان ہے جس کے لیے وہ تیار ہے؟ یہ سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ باہر نکلنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی. باہر کیونکہ وزیر اعظم صاحب کے پاس تو ویسے اسٹیٹ میڈیا ہے اور یہاں پہ بھی بیٹھ کے جو مرضی بول سکتے ہیں، جو مرضی کہہ سکتے ہیں. کچھ جگہوں پہ ایسی باتیں کرنی ہوتی ہیں، کچھ جگہوں پہ اس طرح کے خیالات کا اظہار کرنا ہوتا ہے کہ اس کے لیے پبلک گیدرنگ کی ضرورت پڑ جاتی ہے. آج جو تقریر سنائی دی ہے وزیر اعظم صاحب کی، وہ ایک وزیر اعظم کی اسٹیٹس مین کی تقریر تو بالکل نہیں کہی جا سکتی. اس کو آپ ایک اپوزیشن لیڈر کی تقریر کہہ سکتے ہیں. حکومت تو عمل کرتی ہے، حکومت تو ایکٹ کرتی ہے، حکومت تو فیصلے صادر کرتی ہے، حکومت تو گورننس کے کر کے دکھاتی ہے، ڈوئر ہوتی ہے گورنمنٹ. وہ تو اپنی ناکامیاں، محرومیوں کا اور اس طرح کے الٹے سیدھے ناموں کا تو وہ قطعاً اس طرح کا اظہار جو ہے وہ اسٹیٹس مین تو نہیں کرتا. اب اگر مولانا کو بار بار کہتے ہیں ڈیزل کے بغیر چل رہی ہے، مولانا صاحب کے فرزند ارجمند سامنے بیٹھے ہوتے ہیں. آپ اگر وہاں پہ آتے ہیں قومی اسمبلی میں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ تو مولانا فضل الرحمان صاحب کے صاحبزادے وہاں پہ بیٹھے ہیں. اور پھر بھی آپ کہتے ہیں. اور دوسری یہ بات کہ انہوں نے یہ سولر کس کو کہا ہے؟
یہ بھی ظاہر ہے یہ اب سوچنے کی نئی بات شروع ہوگی کہ یہ وہ سولر سے چلا رہے ہیں تو سولر کون ہے، تو یہ بھی اس میں ذرا وہ کس کو کہہ کے گئے ہیں. تو پھر باقی چیزیں غلطی تھی سر، ہماری غلطی تھی کہ میں نے غلطی کی کہ ان کو باہر بھجوا دیا. ابھی تو ان کے سارے وزراء کہہ رہے ہیں ہم نے نہیں بھیجا، رپورٹیں کہہ رہی ہیں انہوں نے بھیجا. کبھی کہتے ہیں کہ شیریں مزاری کے رونے کے اوپر میں اس کو اجازت دی بھیجنے کی. بس یہ اگر آپ کو خود نہیں پتا کہ آپ نے کیا کیا، آپ کے پاس اتنا ویژن نہیں تھا کہ 1 سال کا آپ سوچ لیتے کہ آپ ان کو بھجوا رہے ہیں تو سال بعد یہ اگر باہر چلے جائیں گے تو میرے ساتھ کیا کریں گے. آپ نے مریم کو تنقید کا نشانہ بنایا، وہ جانا چاہتی تھی اپنے والد صاحب کے پاس، آپ نے جانے نہیں دیا، وہ رک گئی ہے، وہ باتیں کرتی ہے تو اس کی باتیں برداشت کرنی پڑے گی، ٹیپ کہے یا جو کچھ بھی کہے. مرزا صاحب آپ نے ایک بڑی اچھی سمجھا، مرزا صاحب نے بات کی کہ ان کو آج باہر نکل کے وہاں جلسہ کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی. دیکھیں نواز شریف جب تک تو ایک پیج تھا تو اس وقت تو ٹھیک تھا، جب وہ پیج پھٹنا شروع ہوا تو آپ کو یاد ہے کہ وہ بھی باہر نکل آئے تھے اور انہوں نے وہ عوام کے پاس چلے گئے تھے. تو جب بھی میں نے دیکھا یہ مرزا صاحب صفحہ پھٹنا شروع ہوتا ہے نا، جو یہ صفحہ ہے جو ایک 1 پیج ہوتا ہے، اب یہ پھٹنا شروع ہوتا ہے نا تو پھر پرائم منسٹرز کو عوام کی سپورٹ کی ضرورت پڑتی ہے. پھر وہ عوام کی سپورٹ کی طرف جاتے ہیں. تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ جو 1 پیج والا معاملہ ہے نا یہ تھوڑا سا خراب ہوا ہے اور یہ اب ان کو عوام یاد آئی ہے کہ نہیں اب عوام کے پاس جانا چاہیے اور عوام سے سپورٹ حاصل کی. غلام صاحب آپ کو لگتا ہے ایسا کچھ ہے؟ عوام کے ساتھ سپورٹ کی جو بات کی جا رہی ہے کہ وہ جا کے دیکھتے ہیں، یہ تو آپ اپنے ورکرز ارد گرد کے 4 اضلاع سے 5 اضلاع سے اکٹھے کیے ہیں. سرگودا، بلوال اور میاں والی تک سے لوگ آئے ہیں، ادھر سے فیصل آباد کی طرف تک چنیوٹ وہاں سے لوگ آئے ہیں اور اسی طرح سے اس سائیڈ جو وزیرآباد والی سائیڈ ہے وہاں سے جی جیلم یہ وزیرآباد تک، یعنی کہ لوگوں کو آرڈر تھا کہ بندوں کو لے کے. اچھا سر مجھے اگلی خبر پر جانا ہے. ایک اعتراف تو کیا یہاں پہ جو بیانیہ تھا کہ سب سے سستا ملک پاکستان ہے، اس کی جگہ اب عمران خان صاحب نے کہا ہے مجھے پتا ہے کہ مہنگائی ہے، سارا وقت اس بارے میں سوچتا ہوں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مہنگائی ہے، لیکن ہمیں لوگوں کو بتانا ہے کہ مہنگائی کیوں ہے. $40 سے $90 پر چلا گیا تیل تو مہنگا تو ہونا تھا. وہ کہہ رہے ہیں آج ہماری ٹیکسیشن ہمیں ریکارڈ ہے، ایکسپورٹ ریکارڈ پر ہے، اوورسیز پاکستان ریکارڈ پیسہ بھیج رہے ہیں. تو انہوں نے پازیٹیو گنائے لیکن ایکسپٹ کیا ہے مہنگائی کو. یہ تو آپ مانتے ہیں کہ اب انہوں نے چینج کیا اس چیز کو کہ جی سستا ملک پاکستان ہے؟ ایک جملہ ہی کافی ہے کہ اگر وہ کہتے ہیں کہ ایکسپورٹ بڑی ہے، جی 30% آپ کا روپیہ ڈی ویلیو ہوا ہے اور آپ کے ڈالر زیادہ ہو گئے ہیں، کیا بڑھایا آپ نے؟ اگر آپ یہ کہتے ہیں نا کہ فگر تو آپ ادھر جا کے دیکھیں نا کہ آپ کو سمجھ لگ جاتی ہے. ایکسپورٹ سے کہیں زیادہ امپورٹس بڑھ گئی نا، وہ گیپ تو ہم فل نہیں کر پا رہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.